بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ کیا علماء کے لیے تجارت نہیں ہے؟ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ عظیم مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے ایک اپنے برانڈ کا افتتاح کیا ہے، MTJ مولانا طارق جمیل۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کے کمنٹ کیے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولانا اب تبلیغ سے پیسے کما چکے ہیں، اس لیے اب وہ تجارت کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے، اور الگ الگ طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ صحیح اسلامی تعلیمات سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اور چونکہ کچھ تصویر بھی عوام کی نگاہ میں علماء کو لے کر ایسی ہی بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو یا تو مسجد کا وہ امام ہوگا یا مؤذن ہوگا، یا وہ مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہوگا، وہ مدرسے کا مدرس ہوگا، یا وہ اس کے ہاتھ میں رسید یا ٹوکن ہوگی اور وہ چندہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا تیسرا اور چوتھا کوئی کام نہیں ہے، اس کا تجارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تجارت تو ہم جیسوں کا کام ہے، تجارت تو ہم دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ ہم ہی تو تجارت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ہی تجارت کے لیے موضوع ہیں۔ ایسی تصویر عوام کی نگاہ میں بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو مولوی یا جو عالم تجارت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو عوام اس کو مولانا کی نگاہ سے دیکھنا بند کر دیتی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ مکمل اور پختہ اور پکا عالم نہیں ہے، یہ دنیا دار عالم ہے، اس کو عالم ہی نہیں سمجھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کا۔ حالانکہ تجارت تو سنت رسول ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ ہمارے جتنے بھی خلفاء ہوئے ہیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یہ سب کے سب تاجر تھے، یہ سب تجارت کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور 16 مقامات پر خیرات اور صدقہ وغیرہ دینے والوں کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ جب آپ کے پاس مال نہیں ہوگا، جب آپ کی تجارت نہیں ہوگی تو آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اور جب آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں تو غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن مقدس میں زکوٰۃ کا ذکر آنا یا صدقہ اور خیرات کا ذکر آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں تاجر بننا ہے، تمہیں تاجر ہونا چاہیے، تمہیں تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت کے اندر 3 درجے زیادہ نفع ہے بنسبت دوسری چیزوں کے۔ ذریعہ معاش کے لیے آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تجارت کے اندر سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیانت دار صدیق تاجر کی، یعنی وہ تاجر جو دیانت دار ہو اور شریعت اسلامیہ کی، شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہو اپنی تجارت میں، اس کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے تاجروں کا۔ اس چیز کی طرف کبھی غور نہیں کرتے۔ کچھ ہماری بھی کمی ہے کہ علماء نے اپنے آپ کو 4 دیواری کے اندر محصور کر لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو بس میری جو دوڑ ہے وہ مسجد تک، یہ کہتے ہیں نا کہ ملے کی دوڑ ہے مسجد تک، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تجارت بھی اگر آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تجارت کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا پہلو نظر آئے گا۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تجارت کی اہمیت پر آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان میں سے اکثر صحابہ کرام تاجر تھے،
حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان وہ خود بہت بڑے تاجر تھے، امام بخاری وہ خود بہت بڑے تاجر تھے، اسی طریقے سے سارے محدثین میں اکثر جو طبقہ ہے وہ سب کے سب تجار کا ہے، وہ سب کے سب تاجروں کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ مستحسن قدم بہت سارے علماؤں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے اسوہ بنے گا اور آئیڈیل بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز بہت سارے علماء تجارت سے جڑیں گے اور جڑنا بھی چاہیے، تاکہ آپ متولیوں پر منحصر نہ ہوں، تاکہ آپ محتمیموں پر ناظموں پر منحصر نہ ہوں جو آپ کا استحصال کرتے ہیں۔ آپ کی تجارت ہوگی تو آپ کا اپنا اون مائنڈ ہوگا۔ آپ اگر تجارت کریں گے تو آپ آزاد نظر آئیں گے۔ نوکریوں کے اندر تو انسان بندھا نظر آتا ہے۔ ایک زندگی آپ کو ملی ہے، اس زندگی کو فریڈم کے ساتھ، اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ جینا ہے۔ کسی بند زنجیر کے اندر قید ہو کر کے، کسی پنجرے میں قید ہو کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اور اگر آپ کو پنجرے سے آزاد ہونا ہے تو اس کے لیے تجارت کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تجارت سے لگا دے۔ اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور خوبصورت سے پیغام کے ساتھ۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا اپنے دوست احباب، اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ مجھے اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔